نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے۔ آیت 73 پر موسیٰ علیہ السلام کے مصر میں نبوت کے بعد کے حالات کا بیان جو چل رہا تھا وہ ختم ہوا۔ جادوگروں کا شکست کھانا اور ان کے ایمان لانے اور فرعون کے سامنے بے خوفی سے اپنے ایمان پر استقامت کا اظہار کا ایمان افروز حال ہم نے دیکھا پیچھے آیات میں، اور جادوگروں کی دعا پر بات ختم ہوئی تھی۔ اب جادوگر جو بات کر رہے تھے اسی پر مزید کچھ آیات جیسے جادوگروں کی کہی ہوئی بات کو مکمل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہی جا رہی ہیں۔ جادوگر تو ظاہر ہے ابھی ایمان لائے ہیں، خود اپنی غلطیوں پر شرمسار ہیں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں، تو آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی بات پر اضافہ ہو رہا ہے، اسی بات کو اور زیادہ سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 74، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو کے ویسے تو معنی ہوتے بے شک وہ، من یاتی جو آیا ربہ اپنے رب کے پاس، مجرم بن کر، گناہ گار ہو کر، فإن پس بے شک لہو اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت نہیں مرے گا، فیہا اس میں، ولا یحیا اور نہ جیے گا۔ انہو کے معنی ویسے بے شک وہ، لیکن یہاں پہ جیسے یہی بات ہے، بے شک یہی بات ہے یا حقیقت یہ ہے کہ مفہوم میں آ رہا ہے انہو۔ من یاتی ربی جو آیا اپنے رب کے پاس، مجرم بن کر، یعنی اپنے رب کے حضور مجرم بن کر حاضر ہوا۔ موقع تھا نا، موت تک بھی اس کے پاس موقع تھا، معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، پلٹ آتا، لیکن نہ اس نے توبہ کی نہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا، تو اس کے لیے پھر یہاں خبر دی جا رہی ہے کہ فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے۔ اور جہنم کے بارے میں بات بتائی جا رہی کہ لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اب یہاں پہ جہنم کے عذاب کی کوئی تفصیل نہیں آ رہی زیادہ، لیکن ان دو باتوں میں وہ تفصیل آ گئی جو ساری تفصیلات سے زیادہ خوفناک ہے نا۔ لا یموت فیہا نہیں اس میں مرے گا، ولا یحیا اور نہ زندہ ہوگا۔ کس طرح سے سوچیں، ایک شدید درد کی تکلیف بھی انسان کو ہو تو کیسے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے نا۔ زندگی نہیں لگتی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی، کوئی کام صحیح نہیں لگ رہا، اچھا لگ رہا، جیسے زندگی سے بیزار ہو رہا ہو نا۔ اور وہ تو سوچے وہ آگ میں جلتے ہوئے تو کیا زندگی ہوگی، کوئی زندگی نہیں، ولا یحیا، لیکن لا یموت فیہا کوئی موت بھی نہیں ہے، اس تکلیف کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہے۔ سوچیں کوئی پتہ ہو، کوئی ایک تکلیف ہو، معلوم ہے کہ اب تھوڑی دیر میں ختم ہونے والی ہے، تھوڑی دیر کی ہے، تو پھر اس کو انڈیور کرنا، برداشت کر لینا آسان ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اگر پتا ہو کہ اس کا کچھ اینڈ ہی نہیں، کچھ ختم ہی نہیں ہونا ہے، تو کتنی تکلیف کا احساس اور کتنا زیادہ ہو جاتا ہے نا۔ تو وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں نہ موت ہے، نہ کوئی زندگی جیسی زندگی بھی نہیں، مگر موت بھی نہیں آنی ہے۔ اللہم انی اعوذ برحمتک من النار، اللہ میں اپنی پناہ میں، اپنی رحمتوں کی پناہ میں لے لے آگ کے عذاب سے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اب اتنی جیسے بری خبر دینے کے بعد فوراً ہی دوسرا بھی پہلو بتایا جاتا، دوسرا اور کیا انجام ہے، اس انجام تک پہنچنے کی انسان اصل کوشش کرے۔ وَمَن یَأْتِہِ، اور آیا اس کے پاس، ہی کا اشارہ ظاہر ہے وہی جیسے اوپر ربہ کہا گیا تھا نا، جو رب کے پاس آیا، وَمَن یَأْتِہِ مُؤْمِنًا، یہ مجرمن کے مقابلے میں جو مومن بن کر، مومن کی حیثیت سے آیا، اپنی آخری سانس تک ایمان پر قائم رہا، ہر طرح کے حالات میں استقامت دکھائی، تو اور جب اللہ کے حضور پہنچا تو مومن تھا۔ تو وَمَن یَأْتِہِ مُؤْمِنًا آ رہا ہے نا کہ وہ پہنچا اس طرح کہ مومن تھا، ایمان پر تھا، ایمان پر قائم تھا۔ لیکن صرف ایمان پہ قائم رہنا ہی کافی نہیں ہے، آگے فوراً ہی آتا ہے قد عمل الصالحات۔ قد جو ہے کیسے تاکید کے ساتھ جسے کہا جا رہا ہے، عمل صالح کے ساتھ جو آیا، کہ عمل صالح کے بغیر ایمان کی مثال جسے دی جاتی نا، کہ ایک بیج سے کہ جو پودا ہی نہ نکالے، جس کا کوئی فائدہ ہی حاصل نہ ہو،
بلکہ سوچیں اگر پودا نہیں نکل رہا زمین میں آپ بیج ڈالیں، بیج بھی خراب ہو جاتا ہے نا، بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے، کچھ رہتا ہی نہیں ہے باقی۔ بالکل وہی صحیح بہترین مثال کسی نے دی نا، جس نے عمل ہی نہیں کیا، جس کبھی اس پہ ایمان پہ، وہ ایمان پھر ایمان ہی نہیں رہتا نا، کچھ فائدہ ہی نہیں حاصل ہوتا۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ جس نے قد تحقیق، جس نے عمل صالح بھی کیا، اس کے لیے کیا ہے انجام، اس کا پھر بتایا جا رہا ہے فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، کہ پھر اس کے لیے وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے الدرجات العلیٰ، اعلیٰ درجات ہے۔ اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ درجات پانے کے لیے کوئی ایسا نہیں شارٹ کٹ ہو، کسی خاندان، کسی نسل، کس خاندان سے ہے، کس نسل سے ہے، کس سے بیعت کی ہوئی ہے، یہ سب وہاں پہ کام نہیں آنے والے، بلکہ وہی عمل صالح جو قرآن میں بتائے گئے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا جو عمل صالح، آپ پورا نمونہ ہمیں دکھایا، آپ کا اتباع ہم پہ لازم ہے، وہی طریقہ ہے، وہی راستہ ہے، وہی درجات عالیہ پانے کا اصل راستہ ہے۔ درجات العلیٰ کی خوشخبری آ رہی ہے کہ جو ایمان لے آیا، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، تقدیر پر، غیب پر ایمان رہے، اور پھر اس کے ساتھ جیسے عمل صالح کرنا چاہیے جو بتائے گئے وہ کرنے والا ہو، تو اس کے لیے تو پھر الدرجات العلیٰ ہے، اونچے درجے ہیں، اعلیٰ درجے اس کے لیے ہیں۔ سزا تو پھر اتنی ہے جتنی انسان کر کے آیا، لیکن اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رحمت سے معاملہ کرنے والا ہے نا، ایمان عمل صالح کیے اور آگے اور زیادہ درجات اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کی اور بھی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنات باغات ہے، عدن ہوتی ہے قرار پکڑنے کی جگہ، ہمیشہ رہنے والی جنتیں مراد ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے تجری من تحتها الانہار، جس طرح جگہ جگہ آتا ہے تو اس میں طرح طرح کی نہریں، دودھ، شہد اور پانی، اور کیسے کیسے کافور کی آمیزش والی، اور کس طرح کی نہریں جن کا آج ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، جو بتائے گئے وہ بھی وہ جن چیزوں کو جانتے ہیں وہ بتائی گئی نا، وہاں تو کیا کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیسی کیسی نہریں، اور پھر اس میں خالدین فیہا، وہ خالدین فیہا جو جہنمیوں کے لیے اور عذاب کی سختی کا باعث بن جاتا ہے نا، وہ یہاں پہ کتنی اتنی رحمت بڑھانے کا باعث ہے، کبھی چھننے والی نہیں ہے، کوئی چیز کم ہونے والی نہیں ہے، نعمتیں بڑھتی رہنے والی ہیں، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہنے والے ہیں، خالدین فیہا وذالک، اور یہی ہے جزا من تزکا، اس کی جو پاک ہوا، جزا ہے، اللہ تعالیٰ جزا ہی فرماتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا، جو دنیا میں کام کیا، اس کی یہ جزا ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ، لیکن اسی کا بدلہ ہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ من تزکا کہا جاتا، تزکا یعنی جو اپنا تزکیہ کرے، اس زکو زے کاف واو سے یہ تزکا کا، زکو کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، پھلنا، پھولنا، پاک کرنا، زکوٰۃ کا لفظ اسی سے ہے نا، وہ بھی اس سے بھی کیا ہوتا ہے، مال پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جس طرح بات آ رہی ہے اور قرآن میں جس طرح کئی جگہ آتی ہے، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس طرح ہمیں سوچے اپنے جسمانی وجود کو پاک کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو طاقتور بنانے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے روحانی وجود کو بھی پاک کرنے، اس کو طاقتور بنانے، اس کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فکر جو کر لے، جو کوئی اس کی کوشش کر لے، وہی کامیاب ہے۔ جیسے سورہ الشمس میں کہا گیا نا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کیا، یعنی اپنے نفس کو سنوارا، اور نامراد ہوا، وقت خوابہ برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا، من دساہا جس نے اسے دبا دیا، جس نے کوشش ہی نہیں کی، نفس کو جیسا تھا ویسی چھوڑ دیا، خرابیاں اس میں ہو رہی ہیں اس کی فکر ہی نہیں کی، تو وہ تو کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کوئی 3 جگہ یہ بات آتی ہے کہ آپ کی بعثت کا جیسے ایک مقصد وہاں پہ بتایا گیا کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ پڑھتے ہیں اس کی آیات یعنی اللہ کی آیات، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اب یہ تزکیہ کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، انسانوں کی تربیت کرنا، انہیں بہترین اخلاق سکھانا، برائیوں اور گندگیوں سے بچا کر ان کے ظاہر اور باطن کو سنوارنا، اور بالکل یہی کام ہمیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔
غفلت کی گرد پڑتے ہی اسے صاف کرنے کی فکر ہو، کسی غلطی کی وجہ سے دھبا پڑ گیا ہے تو ندامت کے آنسوؤں سے اس کو دھو ڈالیں، اپنے رب کے آگے شرمسار ہوں، رو رو کے معافی مانگ رہے ہوں، وہ دھبا دھل جائے، اپنے رب کی اطاعت میں محنت اور مشقت کر کے اسے طاقتور بناتے رہیں، اور اس طرح سے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر کے پھر جو پاکیزہ روح لے کر اپنے رب کے پاس پہنچے۔ سوچیں اگر یہ سب نہیں کیا، اپنے صاف صفائی کی کوشش نہیں کرتے رہے، گناہ پہ گناہ جمتے رہے، تو کیسا وہ جیسے نفس آلودہ ہو گیا نا، روح جو ہے بالکل جیسے خراب ہو گئی، وہ لے کر انسان جائے وہ مجرم ہی بن جائے گا، پھر مجرم بن کر حاضر ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جس نے کوشش کی، کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے، وہ کوشش ہمیں پتہ ہی کس سے چلتی ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے ذریعے سے ہی۔ ان ہدایات کے مطابق اپنے آپ کی اصلاح انسان خود کرتا رہے، اس کی تربیت کرنے کی خود کوشش کرتا رہے، تو پھر یہ سب ہے۔ الدرجات العلی ہے، جنات تجری من تحت الانہار ہے، اس میں خالدین فیہا ہے، اللہ کی طرف سے خاص جزا اس کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ ایسی جزا پانے والوں میں ہم بھی شامل ہوں، اپنا تزکیہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو، خود اپنی فکر کرنے والے ہیں اپنے نفس کی۔ اب یہ آیات تھی نا جو شامل کی گئی بیچ میں، واقعہ تو ویسے چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو اب یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں اب واپس جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا جو مصر ہے اس کی طرف پلتی ہے، وہاں پہ اب کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ، اور تحقیق لقد ڈبل تاکید کے ساتھ ضرور اوحینا، ہم وحی کی ہم نے، الہ طرف موسیٰ کے، موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اسری بعبادی، یہ کہ رات لے کر نکلو، بے عبادی میرے بندوں کو، فضرب لہم، اور ان کے لیے فضرب مارو، ان کے لیے طریقاً راستہ، فی البحری بحر میں، یبسا خشک، فضرب لہو ایک جیسے ویسے تو ایک چیز پر دوسری چیز کو رکھنا ہوتا ہے، اب یہاں طریقاً آ رہا ہے جیسے راستہ بنا لو، مار کر راستہ بنا لو کہا جا رہا ہے، اور یبسن خشک بھی ہو جائے گا وہ، لا تخافو، نہ خوف کرو، درکن پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ ڈرو۔ اب یہاں پہ جادوگروں سے مقابلے کے واقعے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرصہ ویسے مصر میں گزارا، جو یہاں اسکپ ہو رہا ہے، جس کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے نا۔ اس دوران میں کیا ہوا تھا یاد بھی ہوگا، پتہ ہی ہے آپ کو، کہ ایک کے بعد ایک کیسی مختلف آفات آتی رہیں، قحط، طوفان، ٹڈی دل، سرسریاں، میڈک، خون کی بارش کا ہونا، ان سب کو سورہ اعراف میں آیات مفصلات کہا گیا، آیات مفصلات کہ صاف صاف کھلی ایک نشانیاں تھی، الگ الگ کر کے دکھائی گئی، ایک آتی تھی بلا پھر وہ ٹل جائے، پھر دوسری آئے، اور کس طرح سے وہ کرتے بھی تھے نا کہ جب کوئی بلا نازل ہوتی تو کیا کہتے، موسیٰ علیہ السلام سے خود درخواست کرتے کہ اپنے رب کے پاس جو منصب تجھ کو حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اور اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے۔ یہ سب سورہ اعراف میں تفصیل ہے، تو آ کے خود کہتے ہیں، وعدہ کرتے، وعدہ کر کے لیکن پھر جاتے، جیسے ہی وہ بلا ٹل جاتی پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے، خود وعدہ کر کے، عہد کر کے۔ تو یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس قدر کتنے اللہ تعالیٰ کی اپنے نافرمان اور سرکش بندوں پہ بھی کیسی رحمت ہوتی ہے نا، ایسے ہی عذاب نہیں بھیج دیا گیا، ایسے ہی پکڑ نہیں لیا گیا، ہدایت دینے کے لیے، بات دل میں اتارنے کے لیے، سمجھا دینے کے لیے کیسے انتظامات ہوئے نا، موسیٰ علیہ السلام کا بھیجا جانا، ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا، پھر جادوگروں کا ایمان لا کے اتنی بڑی نشانی دکھا دینا، پھر یہ ساری نشانیوں سے گزارنے کے بعد اب اتنے سالوں تک، وہ کئی سال لگ گئے نا، اس میں سنینا کا لفظ بھی آتا ہے، قحط وغیرہ جو آئے اس کے لیے سورہ اعراف میں، تو کئی سالوں تک موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کام کرتے رہے، فرعون اور اس کی قوم پر ایک طرح سے حجت پوری کر دی گئی، ان کی اصلاح کی کوشش میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی، جتنی کوشش ہو سکتی تھی سب ہو گئی۔ اب پھر یہ حکم آتا ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، ہم نے پھر اب وحی کر دی، موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی گئی
کہ ان اسری بعبادی، ان اسری بعبادی، کہ اسری کا جو معنی یاد بھی ہوں گے، سورۃ الاسراء میں شروع اس سے ہوتی ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو۔ تو اسریٰ کیا ہوتا ہے؟ رات کا سفر، رات میں نکلنے کے لیے کہا گیا تاکہ پیچھا نہ کیا جائے، دوسری اس میں پیچھا کرنے والے ہی تھے، ان کا پتہ ہی تھا نا۔ رات کو لے کے نکلو، اور کہا جا رہا ہے بے عبادی، یہ نہیں کہا جا رہا اپنی قوم کو لے جاؤ یا بنی اسرائیل کو لے جاؤ۔ بے عبادی کہنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اکثریت تو اگرچہ بنی اسرائیل ہی کی تھی نا، وہ اہل ایمان کا گروہ تھا اس وقت، لیکن کچھ لوگ مصری بھی ہو سکتے ہیں، مصر کے جو لوگ مسلمان ہو گئے ہوں۔ ایک مومن کا واقعہ تو قرآن میں آتا ہی ہے نا، جادوگروں کی بات بھی ہم دیکھ ہی چکے ہیں کس طرح وہ ایمان لائے تھے۔ تو بے عبادی کہا گیا، جو میرے بندے ہیں، جو ایمان لے آئے، ان کو کہا جا رہا ہے انہیں لے کر نکلو، رات کے وقت نکلو، اور کیا کرو؟ فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، کہا جا رہا ہے کہ ضربا، جیسے بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک چیز کو دوسری پر رکھنا، وَضْرِبْ لَهُمْ ویسے تو بیان کرو کہ بھی آتا ہے کہیں، اب یہاں پہ کیونکہ ان کو اساسی راستہ بنانا بھی تھا نا، تو ضربا کا لفظ آنے کی تھوڑی مناسبت بھی لگتی ہے، لیکن راستہ بنانے کے لیے بھی یہاں پہ لفظ ہے کہ طریقاً فی البحر، طریقہ راستہ، بحر البحر یبسا، خشک راستہ تم بنا لو۔ اب یہاں پہ وہ خشک راستہ بنا لو کس طرح سے کہا جا رہا ہے نا، البحر کا جو لفظ ہے یہاں پہ البحر آ رہا ہے نا، تو اس سے کسی نے یہ بھی سمجھا کہ جیسے خاص جگہ بتا بھی دی گئی ہو، پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو غالباً بتا دی گئی کہ وہ اس جگہ پہ پہنچے، وہاں سے پھر آگے جیسے کراس کرنا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے لا تخاف درکن، درکا کا جو لفظ ہے، درکا کے معنی ویسے نیچے اترنے کے بھی ہوتے ہیں، ادرکا ہوتا پا لینا کسی چیز کو، ادراک کرنا کہتے ہیں نا کسی بات کو سمجھنا، وما ادراک ما یوم الدین، جگہ جگہ ہم جیسے پڑھتے ہیں نا، کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو۔ تو ادراک کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کی اصل تک پہنچنا، کسی بات کی تہ تک پہنچنا، سمجھ لینا، وہ بھی ہوتا ہے۔ درکا یہاں پہ پا لینے کے معنوں میں ہے۔ تم لا تخافوا درکا، تو پکڑے جانے کا خوف نہ ہو تمہیں، اس سے تم مت ڈرو۔ ولا تخشا، خشیہ کا جو لفظ ہوتا ہے وہ کسی چیز کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے جو کیفیت دل کی ہوتی ہے وہ خشیہ ہوتا ہے نا۔ تو ولا تخشا، اور آگے پھر اتنا زبردست موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، اس سے بھی تمہیں کوئی خشیت نہیں ہو، تمہیں کوئی خوف لاحق نہیں ہو، کوئی خطرہ تمہیں نہ ہو، کوئی ڈر، کوئی خور، کوئی کسی پریشانی کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جیسے وہ اطمینان دلایا جا رہا ہے۔ تم چلے جاؤ، تو آرام سے راستہ بناؤ، خشک راستہ بنے گا، نکل جانا، تو وہ بتا دیا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 78 میں فَأَتْبَعَهُمْ، پس اتبعا پیچھا کیا، ہم ان کا، فرعون نے بجنودہ ساتھ اپنے لشکر کے، فَغَشِيَهُمْ پس ڈھانپ لیا ان کو، من الیمی دریا سے، ما غشیہم ڈھانپ لینا ان کا، ڈھانپ لیا جانا ان کا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کا پھر پیچھا کیا گیا۔ اب یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فرعون نے خود اجازت دے دی تھی نکلنے کی، بنی اسرائیل کو لے جانے کی، لیکن جب ان کو حکم مل گیا نکلنے کا، تب اس نے پھر دوبارہ ایک اور دفعہ پھر بدعہدی کرتا ہے نا، اور پھر وہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ پیچھا کرنے کے لیے کس طرح سورہ شعراء میں آتا ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 53 سے وہاں پہ بات کہی گئی کہ اس نے فارسلہ فرعون فی المدائن حاشرین، مدائن مدینہ میں دوسرے شہروں تک سے فوج منگائی گئی، زبردست جلدی جلدی فوج تیار ہو رہی ہے، سارے لوگ بلوائے گئے، پھر ان کو خوب تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور انہوں نے ہمیں بڑا ناراض کیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ کہ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہمارا شیوا تو ہے کہ ہم ہر وقت چوکنے رہنے والے لوگ ہیں ہم تو۔ یہ اس نے کیا، خود فرعون اس کے ساتھی جو ہے وہ نکال رہے ہیں نا سب کو، پورے شہروں سے سارے جیسے سرداروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان کو باغوں اور چشموں اور خزانوں سے ان کو نکالا، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، کیسے کیسے خزانے، بہترین اپنے آرام گاہیں بنائے ہوئے ہیں، بہترین مکانات، محلات ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے نکالا،
اور وہاں پہ پہنچے، ان کا پیچھا انہوں نے کیا، اور یہاں پہ پھر آ رہا ہے ان پر پھر پانی چھا گیا. بس یہ بات آ رہی ہے نا، پانی کس طرح سے چھا گیا اس کی بھی تفصیل تھوڑی سی وہاں پہ آتی ہے کہ کس طرح وہ جو پیچھا کرنے والے ہیں وہ پہنچ گئے. انہیں تو کہا گیا تھا نا راتوں رات نکلو، تو تاکہ رات ہی رات میں کافی سفر ہو جائے. اور ہزار لاکھوں کی تعداد میں آتا ہے کہ وہ تھے بنی اسرائیل جو نکلے، اس میں بیمار، بوڑھے، بچے، عورتیں سبھی ہیں. وہ سب چلے جا رہے ہیں اور وہ سمندر تک وہ پہنچ رہے ہیں. اب یہ صبح انہوں نے اپنی فوج تیار کی فرعون نے، اور وہ ان کے پاس تو سواریاں اور کیا کیا ہے، نوجوان اور فوجی اور سب نکل رہے ہیں. وہ تو پھر ان کے تقریباً پیچھے ہی پہنچ گئے، نظر تک آنے لگے. تو جب نظر آنے لگے تو کس طرح گھبراہٹ ہوتی ہے نا ان کو، بنی اسرائیل کو، کہ وہاں پہ آتا ہے کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم پکڑے گئے. اب کیسی خوف کی کیفیت ہوگی نا، پیچھے دشمن آ رہے ہیں اپنی فوج لے کر، یہ تو بیچارے نہیں تھے، بالکل کمزوری کی حالت میں ہیں. لیکن وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان نظر آتا ہے کہ کہتے ہیں قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے ہدایت دے گا. انہیں تو پورا بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ تو مجھے ہدایت دینے والا ہے. اور پھر انہوں نے اسی وحی کے مطابق عصا مارا ہے باہر پہ، اور کیا ہوا، فلقا، وہ پھٹ گیا. فکان کل فرقن کالطود العظیم، اور اس میں سے ہر ایک ٹکڑا جو ہے وہ طود العظیم، ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح بن گیا. اور اب وہ پہاڑ کی طرح بن گیا، راستہ خشک ہو گیا، اس میں سے پورے بنی اسرائیل چلے گئے. اب یہ پورا کس طرح اللہ تعالیٰ کا کیسا انتظام ہوتا ہے نا، بالکل. بلکہ وہاں پہ تھوڑی تصویر بھی سورہ شعراء میں کھینچی بھی گئی کہ کس طرح وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ، کہ ہم اسی جگہ دوسروں کو قریب لے آئے. اس وقت ہی ان کو وہاں پہنچنا تھا، جب یہ بس نکل رہے ہیں، نکل گئے، تب تک وہ آ گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کو ڈبونا ہے نا. اور جب یہ نکل رہے ہیں، نکل گئے ہیں، فرعون بھی اپنی فوج سمیت دیکھتا ہے کہ خشک راستہ ہے، تو وہ بھی پیچھا کرنے کے جو جوش میں جو نکلے ہیں، اپنے گھروں سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اس پہ بھی دوڑ گئے. دیکھا کہ کھلا راستہ بنا ہے، سمجھ رہے ہیں ہم بھی اسی طرح سے نکل جائیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے، پکڑے جاتے ہیں. اور جو پکڑے جانے کا یہاں پہ الفاظ آتے ہیں کہ فغشیہم من الیم ما غشیہم. غشیہ ما غشہ جو ہے وہ ایک طرح سے شدت کے اظہار کے لیے محاورہ بھی ہوتا ہے. یہاں بھی اس ہولناکی کا اندازہ کروایا جا رہا ہے نا کہ کس طرح وہ پانی، اب وہ طود العظیم بنا ہوا، اس نے پہاڑ کی طرح دو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں دو طرف پانی کے، اور وہ اچانک سے اتنا پانی آ کے اوپر گرے تو کیا حال ہوگا اس فوج کا. تو وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے غشہ ما غشہ کے الفاظ میں کہ وہ چھا گیا ان پر. یہاں پہ یم کا لفظ آ رہا ہے، پیچھے البحر تھا نا. یم کے میں معنی ویسے تو بس پانی کے ذخیرے کے لیے کہا جاتا، چاہے وہ دریا ہو یا سمندر ہو، جھیل ہو، جو بھی ہو. لیکن یم کا لفظ یہاں آنے سے کیا کچھ جیسے یاد بھی آ جاتا ہے، کیا مناسبت نظر آتی ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ من الیمی، من الیمی کہنے سے جیسے بحر کا تھوڑا سا حصہ تھا، اس پانی میں سے بوازی حصہ تھا نا، تھوڑا ہی حصہ تھا نا. سمندر ہو، بحر ہو، وہ تو کتنا بڑا ہوگا، وہ تھوڑا سا حصہ تھا جو پہاڑ بن کے کھڑا ہوا. تو یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے وہ فرعون کو اپنی اس میں زبردست طاقت پر کیسا مان تھا، اس کا کیا خیال تھا کہ وہ کیسی مائٹی پاور رکھتا ہے. اور اس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بحر کا بس ایک ذرا سا حصہ، اس کی ساری طاقت، ساری قوت، ساری فوج، سب کچھ اس فرعون اور ذی الاوتاد کے ساری طاقت کو نگلنے کے لیے کافی ہو گیا نا. اب یم کا لفظ جو ہے پیچھے سورہ طٰہٰ میں آ رہا تھا، وہاں پہ جو آیا تھا کس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جیسے پہلا تعارف اسی وقت ہوا تھا نا، جو فرسٹ انٹریکشن دونوں ہوا ہے اس یم کے ذریعے ہی ہوا تھا نا، جب بیبی موسیٰ کو اس میں ڈالا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جیسے پہلی دفعہ بھی وہ جان بچانے کے لیے اس یم میں ڈالے گئے تھے، اور پھر اس میں سے زندہ سلامت نکال بھی لے گئے تھے. کس طرح وہ کیسی ایک اس کے اندر نا ٹوکری میں ڈالنے کی جو بات تھی
کہ جیسے صندوق میں باکس میں ڈال دو، تو کوئی اس کو دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے اس کشتی کا، اور وہ اس کے اندر ڈال دیے گئے اور وہاں سے وہ زندہ سلامت بچا لیے گئے تھے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ اور یہاں پر بھی وہ نہ صرف خود بچا لیے گئے بلکہ پوری قوم کو بچا کر لے جانے کا باعث بنتے ہیں اسی یم سے۔ اور فرعون جب سوچے اس بیبی موسیٰ کو نکال رہا تھا دریا سے، اس وقت تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہی پیارا سا بچہ جس کو دیکھ کر وہ اتنے جابر فرعون کے دل میں بھی نرمی آ جاتی ہے اور اس کو پال لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہی ایک دن اسے اسی یم میں غرق کرنے، اسی میں نہیں بلکہ دوسرے یم میں غرق کرنے کا باعث بن جائے گا، اس کی غرقابی کا باعث بننے والا ہے۔ وہی بچہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا وہ۔ اور پھر کہا جاتا وَأَضَلَّ، اور گمراہ کیا فرعون نے قومہ، اپنی قوم کو، وما ہدا، اور نہیں دکھائی سیدھی راہ، ہدایت اس نے دکھائی نہیں۔ یہاں شاید سے ایک تو یہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کوئی لیڈر ہے، ایک رہنما ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اپنے فالوورز کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو صحیح طرح لیڈ کرے نا، صحیح رہنمائی کرے۔ لیکن فرعون نے کس طرح ان کو گمراہ کیا، انہیں صحیح ہدایت نہیں دی۔ ہر طرح سے ہے نا وہ گمراہ کرنا، ہدایت نہیں دینا۔ ابھی جو واقعہ سنایا گیا اسی کا سوچیں تو اسے بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی نا۔ تورات کے مطابق وہ خود اجازت دے چکا تھا، اور نہ صرف خود گیا، سارے نوجوانوں، سرداروں، لیڈروں کو ساتھ لے گیا، خود سب کو اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں جھونک دیا۔ کیسی بری اس نے رہنمائی کی اپنی قوم کی نا۔ اور پھر اس کے علاوہ رہنمائی کرنے میں ہدایت سے روکے رکھا نا، کیسے کیسے پروپیگنڈے کر کے، کیسے ظلم ڈھا کر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں چلنے دی اس نے، حالانکہ سب کے سامنے بینات کھل کر آ رہی تھی، پوری قوم کے سامنے بھی، لیکن سب کو کیا تھا، وہ فرعون کا ہی ڈر تھا نا۔ فرعون کے پیچھے وہ جا رہے تھے، فرعون کی بات مان رہے تھے، اور اس میں وہ گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، گمراہی رہے، گمراہی کے ساتھ موت کے منہ میں گئے۔ اور یہاں پہ سے یہ واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح مکی سورہ ہے نا، کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے، سب لوگوں کو سنایا جا رہا ہے۔ اور ایک طرح سے ان واقعات میں کئی واقعات ایسے ہیں جس میں ایسا لگتا ہے جیسے پیشن گوئی ہو نا، ان جو حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرنے والے ہیں، جو ان لوگوں پہ گزرنے والے ہیں، بالکل اسی طرح یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کفار مکہ بھی جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکلنے پہ مجبور کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تب بھی چین سے نہیں بیٹھے، مسلسل شرارتیں کرتے رہے، حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر میں تو ایک بڑی سازش کر کے کہ کتنی بڑی تیاری کے ساتھ سارے بڑے بڑے سردار آ گئے تھے نا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے سارے سرداروں کو ان کے گھروں سے، ان کی عیش گاہوں سے نکالا، بالکل اسی طرح قریش کے جو بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے انہیں بھی ان کے اپنے جو گھر انہوں نے بھی اپنے بنائے ہوئے ہوں گے، جیسے کچھ بھی اتنے شاندار نہیں بھی تو اپنے جو بہترین آرام کی جگہوں سے وہ انہیں نکال کر اللہ تعالیٰ نے وہ بدر کے میدان میں پہنچا دیا، ان کا خاتمہ کروا دیا۔ جو بڑے بڑے سرداری تھے، جو مخالفت ہی کرنے والے تھے، جنہیں ایمان لانا ہی نہیں تھا، جن پہ حجت پوری ہو چکی تھی، ان کا وہاں پہ کس طرح سے خاتمہ کروا دیا گیا نا، اور ان لوگوں کو بچا بھی دیا گیا جو آگے جا کر بھی اسلام لانے، اسلام کی خدمت کرنے ہی والے تھے۔ اب فرعون جو ہے وہ خود تو اپنے آپ کو ویسے بڑی صحیح رہنمائی کرنے والا کہتا تھا نا، سورہ مومن میں جیسے آتا ہے، وہاں پہ مومن کی تقریر کے دوران خود بیچ میں بول رہا ہے، وہاں پہ کہتا ہے وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ بڑے ہی جیسے بن رہا ہے کہ کوئی بہت ہی اچھی رہنمائی کرنے والا ہوں، میں تو تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، تمہاری رہنمائی صحیح کرنے والا ہوں۔ لیکن وہ جو بھی دعویٰ کرے لیکن لے گیا تو بالکل گمراہی کی طرف، اللہ جیسے یہاں کہا جا رہا ہے، اس نے تو گمراہ کر دیا سب کو۔ لیکن جو آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلے، ان کا جو انجام ہوا جو یہاں دکھایا جا رہا ہے، اس میں تمام انسانوں کے لیے بڑی عبرت بھی ہے نا، کہ کس طرح سے وہ صرف یہی نہیں کہ اس نے یہاں بری رہنمائی کی، بلکہ جیسے سورہ ہود میں آتا ہے وہی ان کے وہاں بھی پیشوائی کرے گا قیامت کے دن بھی۔ سورہ ہود کی آیت 98 میں آتا ہے یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود،
کہ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدترین جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے۔ ورود وارد ہونے کی جگہ ہے، اصل معنی اس کے کسی پانی پہ اترنے کے ہوتا تھا نا، پہلے بدو گھوم رہے ہوں اور جہاں پانی نظر آ گیا وہاں پہ پھر قیام کا فیصلہ کر لیا، وہیں اتر گئے، تو اسی سے پھر اب صرف اترنے کہیں ٹھہرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ اب یہاں کس طرح وہ پانی پہ لے جا کے اس نے سب کو ڈبویا، اور اب وہ اسی وہاں پہ جہنم میں اسی طرح اپنے قوم کو لے جائے گا، وہاں پہ سب کو اتارے گا، وہاں ان کی سب کی پیشوائی کر رہا ہوگا۔ اب اس سے جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل، شعور، ذہانت، سمجھ، دیکھنے سننے کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی ہدایت کے لیے بھی بے شمار ذرائع مہیا کیے ہوئے ہیں، اور پھر بھی اگر انسان اللہ کی نعمتوں سے صحیح کام نہیں لے، صرف سوچے جذباتی لگاؤ کی وجہ سے کوئی ایسے نعرے لگا کے لوگ بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں نا، یا کسی باعث کی وجہ سے، یا اپنی کسی ایک دلچسپی کی وجہ سے کسی کے پیچھے چلے، فالو کرے۔ فالو کرنے کے تو ویسے آج کل فالو کرنا کئی طرح سے ہو گیا نا کہ اس کے معنی اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، وہ بھی اسی میں ہی آتے ہیں، جس کو فالو کر رہے ہیں، جس سے محبت ہے، جس کو جو اچھے لگ رہے ہیں، جن کی ہر چیز کو کوئی انسان فالو کرنا چاہ رہا ہے، جن کی روزانہ ان کی یہ بات سن رہا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اور پھر وہی کرنے جا رہے ہیں۔ تو جس کو فالو کر رہے ہوں تو اگر وہ غلط ہے اور اس کے باوجود ان کے پیچھے چلتے رہے تو ظاہر ہے ایسا انسان اپنی بربادی کا خود ہی ذمہ دار ہوگا نا۔ دنیا میں تو سوچیں انسان کتنا ہی کوئی ذہین ترین انسان ہو، بلکہ نیک اور صالح بھی ہو، تو لیکن انسان ہی ہے نا، کچھ معاملات میں اس سے غلطی ہو ہی سکتی ہے، اسی لیے کسی کی بھی بلا مشروط اطاعت نہیں ہو سکتی۔ بلا مشروط یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر حال میں تمہاری اطاعت کریں گے، ٹوٹل سبمیشن جس کو کہتے ہیں نا، وہ انسانوں کا ہو نہیں سکتا نا۔ انسانوں میں سے صرف انبیاء کا نام تھے جن کے پوری مکمل اطاعت ہو سکتی ہے، اور آج تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے جن سے کسی غلطی کا امکان نہیں، جن کے لیے سبمیشن، پورا ٹوٹل سبمیشن کر سکتے ہیں ہم نا، اور ہونا ہی چاہیے، کرنا ہی ہے، پوری اطاعت کرنی ہے۔ آپ کی بات جس ذریعے سے ہم تک پہنچی، اس ذریعے کو تو ہم دیکھ سکتے کہ وہ صحیح طریقے سے پہنچ رہی یا نہیں، صحیح حدیث ہے یا نہیں، لیکن جو ہمیں پتا ہو کہ آپ کی صحیح حدیث ہے، جو صحیح بات ہی ہم تک پہنچ رہی ہے، اسے تو پھر لازمی ہے فالو کرنا، بلکہ اتباع کرنا، جس طرح آپ نے زندگی گزاری، جو آپ کے طریقے تھے، جیسے آپ کام کرتے تھے، وہ ہوتا ہے اتباع نا، کہ حکم کے بغیر بھی جو انسان کر رہا ہے اس کا وہی پیروی کرے، فالو کرنا اسی طرح ہوتا ہے نا، انگلش میں فالو بالکل وہی معنی تو ہے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو کرے، اس طرح سے آپ کی سنت کو فالو کرے، آپ کے احکامات پہ عمل کرے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے بس اتنا ہی چل سکتے ہیں جتنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں اجازت ہو، ان کی اطاعت کے اندر ہی ہو سکتا نا، وہ خواہ ماں باپ ہو، شوہر ہو، دنیا کی کوئی بھی ہستی ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہی ان کی اطاعت ہوگی۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ان کو فالو کرنے سے اللہ اور رسول کو تو ہم ناراض نہیں کر رہے، تب پھر ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم کسی اور کے پیچھے آنکھ بند کر کے جانے والے نہ ہوں، آنکھ بند کر کے چلنے والے نہ ہوں، جس طرح فرعون کے قوم نے کیا اور جس طرح سے وہ ڈوبی، جو وہ انجام ہوا ویسے انجام سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 80، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد تحقیق انجیناکم، نجات دی ہم نے تم کو، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، ووعدناکم، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے، جانب الطور الایمنی، طور کے دائیں جانب، ونزلنا، اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المن والسلوی، من اور سلوی۔ اب یہاں ہجرت سے پہلے کا وہ دور آزمائش ختم ہوا، تو اب یہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں۔ اب خطاب اس وقت کے بنی اسرائیل سے بھی کیا گیا ہوگا جس وقت کا یہ واقعہ آ رہا ہے،
قرآن کے نزول کے وقت جو بنی اسرائیل تھے ان سے بھی، اور بعد میں آنے والے ہر دور کے بنی اسرائیل سے بھی خطاب ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا خطاب، بالکل اسی طرح کا انہیں بھی، بلکہ سورہ بقرہ میں کس طرح بار بار خطاب کر کے انہیں ساری نعمتیں اور احسانات یاد دلائے گئے، وہاں پہ نا طرح سے احساس دلایا گیا کہ ان نعمتوں کا کیا تم پہ حق بنتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی اسی طرح یاد دلایا جا رہا ہے کہ قد نجیناکم من عدوکم، تم یعنی ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمن سے۔ وہ دشمن بھی سوچے کیسے دشمن، جو بیٹوں کو قتل کر دینے والے، اور اس سے بڑھ کے کیا ظلم ہو سکتا ہے نا، اس لیے اکثر اس کے تذکرہ بہت آتا ہے کہ وہ دشمن جو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور کیسے کیسے مظالم تھے جو وہ اٹھا رہے تھے نا، اور جن سے نجات کی کوئی راہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ سوچیں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا کہ اپنے آپ کو بچا سکیں، اس کے ظلم سے نکل سکیں۔ تو اور کس طرح اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا، جتنی بڑی اذیت تھی، جتنی بڑی وہ آزمائش تھی، اس سے نجات ملنا اتنا ہی بڑا تو احسان تھا نا۔ تو وہ احسان یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ ہم نے کیا تم پر، تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے۔ اور وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، وَوَعَدْنَاكُمْ، اور وعدہ کیا ہم نے، وعدہ کیا اصل تو ہے کہ جیسے بلایا، یا یہ کہ وعدہ تھا کہ وہاں طور پہ پہنچے۔ اب وہ بھی کتنا بڑا اللہ کا احسان تھا نا، جو موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر جو تختیاں دی گئیں ان میں کیسی ہدایت اور رحمت اور نصیحت تھی، صدیوں تک انسان اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ بلکہ آج بھی اگر سوچیں کچھ انسانوں میں جو ڈیسنسی نظر آتی ہے، کس طرح انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے نا اس کتاب کی۔ تو اور وہ پھر خود بنی اسرائیل کے نمائندوں کو بھی وہاں بلا کر اللہ سے عہد لینے کا کیسا شرف بخشا گیا تھا، شریعت کا عہد ان سے لیا گیا تھا۔ تو وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کس طرح تمہیں وہاں پہ طور کے مشرقی حصے میں، طور کے دائیں جانب تمہیں وہاں بلایا گیا۔ اور پھر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور یہ تو کیسی بڑی نعمت تھی نا، کتنے بڑے معجزے سے عطا کی گئی۔ سوچیں صحرا میں پہنچے تھے جہاں کچھ بھی تو نہیں تھا نا، کوئی مارکیٹ، کوئی دکان، کوئی کھیتی باڑی کی جگہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہاں پہ بلکہ وہ بھی دوسرا بقرہ میں جو نعمت یاد دلائی گئی کہ کوئی سر چھپانے کا ٹھکانہ تک نہیں تھا، کوئی گھر بنانے کی چیزیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بادل ان پہ چھا دیے، لیکن یہاں پہ من و سلوہ کی نعمت یاد دلائی گئی کہ کس طرح وہ بالکل جیسے، ویسے تو سوچیں رزق اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے، ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق نازل فرما رہا ہے، ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے، لیکن ان کے لیے تو بالکل لٹرلی انسانوں کی بغیر کوشش کے بغیر رب کریم نے بس اتار دیا رزق نا، سبحان اللہ۔ من کیا تھا اور سلوہ کیا تھا پتہ بھی ہو گئی نا۔ من کس طرح ہوتا تھا، کوئی چیز آ کے جس رات کو جم جاتی تھی نا، جو چھوٹی چھوٹی گول گول چیز جیسے پالے کے دانے ہوتے وہ پڑی ہوئی ملتی تھی، اور جیسے کوئی اوس شبنم جیسے سوکھ گئی ہو، اور پھر سلوہ بٹیریں تھیں۔ تو اس کے وجہ سے آتا ہے کہ وہ جو من جو ملتا تھا اس کو وہ پتہ نہیں پیس کے ابال کے روٹی کی طرح بنا کے بھی کھاتے تھے، واللہ عالم۔ تو ان کی تورات کی پچھلی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اسے چکی میں پیستے یا کوٹ لیتے اور اسے ابال کے روٹیاں بناتے۔ تو بہرحال یہ بھی آتا ہے کہ میٹھا تھا وہ، اور پھر پرندہ کا گوشت ہوتا بھی مزیدار ہے نا، اور وہ تو کس طرح اللہ تعالیٰ کے کیسے معجزے سے آ رہی تھی، کیا زبردست نعمت ہوگی۔ تو وہ یاد دلائی جا رہی کہ ہم نے تمہیں وہ عطا کیا، منہ اور سلوہ ہم نے عطا کیا۔ اور کہا جا رہا ہے کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو دی ہم نے تم کو، ولا تطغوا، اور نہ سرکشی کرو، فیہ، اس میں، فیحل، پس اترے گا، علیکم، تم پر، غضبی، میرا غضب، ومن یحلل علیہ، اور جس پر اترے علیہ، اس پر، غضبی، میرا غضب، فقد ہوا، پس وہ ہلاک ہو گیا، پس وہ بے شک وہ ہلاک ہو گیا۔ ہوا ویسے گر جانے کو کہتے ہیں نا، گر جانا، خواہش نفس کی طرف مائل ہونا، اوپر سے نیچے گرنا۔ تو اب یہاں جیسے گرنا کیا، بالکل ہلاک ہو جانے کے معنی میں آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ سورہ بقرہ میں بھی جیسے پانی کے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے تھے نا، ایک عصا حضرت موسیٰ نے ماری، بنی اسرائیل نے پانی کا مطالبہ کیا، آپ نے ایک عصا کو چٹان پہ مارا، اور 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔
تو اس کے بعد بھی وہاں پہ کہا گیا تھا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اب یہاں بھی یاد دہانی ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہیں دیا، اتنا بہترین رزق تمہیں ہم نے دیا، اب تمہارا کیا بنتا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے دی اس میں سے کھاؤ۔ یہ آیت ظاہر صرف انہیں کے لیے نہیں نا، ہم سب کے بھی سوچنے اور دیکھنے کی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ رزق ہم نے جو دیا، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، طرح طرح کے رزق اس نے پیدا کیے، اس میں سے طیبات کھاؤ نا، طیب ہونا پہلی شرط ہے، اور وہ طیب ہونا کئی طرح سے ہے، حرام چیز نہ ہو جسے اللہ نے حرام قرار دیا وہ نہیں ہو، پھر یہ بھی کہ انسان اس سے ایک حلال چیز بھی اگر سوچے غلط طریقے سے حاصل کی گئی ہو، غلط ذریعے سے حاصل کی گئی ہو، وہ بھی حرام ہی ہے نا۔ ایک مردار جانور سے تو پھر مسلمان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیتے ہیں، بچے رہیں گے، گندگی کا ایک چھینٹا گرنے کا شبہ بھی ہو جائے تو پوری پکی ہوئی ہانڈی جا کے الٹ سکتے ہیں، لیکن وہ کمائی کتنے غلط طریقے سے حاصل کی گئی اس پہ غور کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں نا، حالانکہ وہ بھی اتنی حرام ہے، وہ بھی اتنی ناپاک کر دیتی ہے نا جو کھانے کو، اگر غلط طریقے سے کوئی چیز حاصل کی گئی ہو۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے تطغوا کی بات آ رہی نا، ولا تطغوا، زیادتی نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو، جو ہے رزق کے حصول میں زیادتی بھی کئی طریقوں سے ہو سکتی اور ہوتی بھی ہے، سوچیں جھوٹ بول کر جاب حاصل کر لینا، رشوت کا مال شامل کر لینا، کسی اور کا حق مار لینا، تو اب تو ایسا رزق طیب تو نہیں رہا نا۔ اور تطغوا ویسے جو ہے اس میں ایک تو وہی بات ہے کہ اس رزق کے حصول میں زیادتی بھی، لیکن دوسرا مفہوم یہ بھی کہ جس کا رزق کھا رہے ہو اس کے ساتھ سرکشی نہیں کرو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ تو اجازت ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں توانائی دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے، اس انرجی کو، اس توانائی کو صحیح جگہ استعمال بھی کرو، اللہ کی نافرمانیوں میں مت لگو، میں سرکشی مت کرو، فساد مت پھیلاؤ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرو۔ اس کئی فرعون کا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کیسی بہترین نعمتوں سے نوازا ہوا تھا اور اس نے کیسی سرکشی کی، اللہ کے بندوں پر کیسے مظالم توڑے، تو یہاں پہ وہ ہدایت کی جا رہی کہ یہ مت کرو۔ اگر سوچیں اس پر یہ جو ہدایت یہاں پہ دی گئی اس پہ انسانوں کی اکثریت اگر چلنے لگے تو دنیا کے کتنے ہی فساد بلکہ ہر مصیبت کا جیسے خاتمہ ہو جائے نا۔ آج کی دنیا میں سوچیں تو کتنے سارے فساد کی جیسے جڑ نظر آتے ہیں نا دنیا میں، جو فساد جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے دیکھیں اصل بنیاد کیا، انسان کا گریڈ نظر آئے گا نا، انسان کا لالچ، اس کے ہرس جو ہے جو ختم نہیں ہوتی ہرس، جس کو جہاں جتنا موقع ملتا ہے وہ لوٹ کھسوٹ میں لگ جاتا ہے، دوسروں کا حق مار کر اپنا پیٹ بھرنے میں لگا رہتا ہے، وہ پیٹ جو کسی طرح بھر ہی نہیں پاتا۔ فراد کے ذریعے غیر قانونی طریقوں سے لوٹ کھسوٹ کرنے والے بھی کم نہیں ہیں آج دنیا میں، کتنی جگہ کیا آتے رہتے ہیں اعداد و شمار کے، کون سے ملک میں کتنا وہ ہے کرپشن اور کیا ہے، لیکن قانون بنا کر غلط طریقوں سے، قانونی طریقے سے لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے نا، بلکہ دنیا میں بڑا فساد وہ پھیلا رہے ہیں جنہوں نے، جو ویسے تو بہت ہی قانون پہ چلنے والے ہیں لیکن قانون خود ہی ایسے ظالمانہ بنا لیے ہوں کہ اس کی وجہ سے حال یہ ہو رہا ہو کہ پورے ملک کے 1% لوگ جو ہیں وہ ملک کی دولت کے 99% پہ خود قابض ہو جائیں نا، تو سوچیں پھر باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا، پھر ان کو کیا وہ ہوگا نا۔ اسی طرح پورے ملکوں کی اکانومی برباد کر کے کہ اپنا الو جیسے سیدھا کر رہا ہوتی ہیں کمپنیاں اور دوسرے ممالک، تو یہ سب دیکھیں تو تو بڑے پیمانے پہ بھی جو فساد ہو رہا ہے وہ سارا رک جائے نا اگر اللہ کے بندے اللہ کی ہدایت پہ چلنے والے ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ اب ہم اپنے لیے سوچیں، مجھے اور آپ کو یہاں پہ آیت سے کیا یاد دہانی مل رہی ہے کہ جس مالک کے دیے ہوئے رزق سے ہم دن اور رات فائدے اٹھا رہے ہیں، کس طرح اللہ نے جو رزق دیا ہوا ہے چھین سکتا ہے نا، کتنے لوگوں کا چھینا جا رہا ہے، ابھی اسی وبا کے دوران کتنے لوگوں کے رزق میں کمی آ گئی، کسی جا میں ختم ہو گئی اور کیا کچھ ہو گیا، لیکن اللہ کا کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہمیں اگر رزق عطا فرما رہا ہے
تو اس کی پھر فرما برداری بھی تو اسی طرح سے ہونی چاہیے نا، صحیح معنوں میں ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہوں، سرکشی کرنے والے نہیں ہوں۔ اس اللہ کے کسی کوئی حکم سامنے آئے اس کو ماننے سے انکار، وہ سب سے بڑی سرکشی ہے نا، وہی تو سرکشی تھی ابلیس کی، اور کیا تھی نا؟ وہ سجدے کا حکم مل رہا نہیں مجھے نہیں کرنا، اللہ کا حکم ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں ہے نہیں کرنا ہمیں، تو کتنی بڑی سرکشی ہے۔ انشاءاللہ ایسی ہر سرکشی ہے سے ہم بچے رہنے والے ہوں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اس رزق کا حصول ہماری جیسے زندگیوں پر حاوی نہیں ہو کے رہ جائے نا، زندگی کے اعلیٰ مقاصد ہونے چاہیے۔ اس زندگی کو سنبھالنے کے لیے تو رزق کی ضرورت ہے، رزق کے حصول کی کوشش کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اس میں طغو نہیں کرنے والے ہوں، زیادتی نہیں کرنے والے ہوں، بس دن اور رات صرف پیٹ کی فکر میں نہ جیتے ہوں، صرف ساری دنیا کے فیصلے صرف اسی پر نہ ہوتے ہوں کہ کیسے کمائی میں اضافہ ہوگا اور کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہر سرکشی سے ہمیں بچائے۔ اور یہاں پہ پھر اس کے لیے مگر کتنی وعید بھی آ رہی ہے نا، کہ جو سرکشی کرے تو پھر کیا ہوگا، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غضب کہنے میں کتنے اور زیادہ غضب نظر آتا نا۔ اللہ تعالیٰ جب فرمائے میرا غضب اس پہ ہوگا، کہ جو سرکشی کرے، میں پال رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میرے رزق پہ پل رہا ہوں، پھر میرے ساتھ سرکشی کرو تو پھر میرا غضب اس پہ اترے گا، جیسے فرعون پہ اترا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر اترے میرا غضب، فقد ہوا، وہ تو بس برباد ہو گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، گر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ہمارا عمل، ہمارے فیصلے، ہمارے بات ایسی نہ ہو جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہو، اور اس کی فرما برداری کے اندر ہم رہنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے غضب سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من غضبک، اللہم انی اعوذ بک من سخطک۔ اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کی نافرمانی سے، آپ کے غضب سے، آپ کی ناراضی سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں۔ آگے خوشخبری بھی ہے لیکن جو معافی مانگنے والے ہوں ان کے لیے، لیکن انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔